سرکاری ملازمین کو تنخواہیں اور پینشن عید سے قبل دینے کا حکم، مئی کی تنخواہیں اور پینشن 21 مئی تک ادا کر دی جائیں۔ وزارت اور محکمے ملازمین کو ایڈوانس تنخواہیں اور پینشن ادا کرے۔ وزارت خزانہ کا تمام اداروں کو حکم نامہ جاری۔ احساس بائیو میٹرک رجسٹریشن کا آغاز، ناظرہ کے دفاتر کھول دیے گئے۔ تانزیہ والا، جھنگ، شورکوٹ، چنیوٹ اور لالیہ کے ناظرہ دفاتر میں عوام کا رش، سماجی فاصلہ یقینی نہ بنایا جا سکا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ اور احمد پور سیال کے ناظرہ آفس میں احتیاطی تدابیر کو اپنایا گیا۔ لالیہ کے یوٹیلٹی سٹورز کو اشیاء خوردنوش کا فقدان، سٹور کھولنے کا دورانیہ بڑھا دیا گیا، اشیاء نہ بڑھائی جا سکی۔ کھجور، بیسن، مسالہ جات اور آٹا مشروبات دستیاب نہیں، شہری سبسڈی سے محروم، سٹور سے خالی ہاتھ گھروں کو لوٹنے لگے۔ چنیوٹ کے شہری بھی پریشان، اوپر مارکیٹ سے مہنگی خریداری پر مجبور۔ ماہ سیام میں گراں فروشی کے خلاف پرائز کنٹرول مجسٹریٹ متحرک، فیصل آباد میں دکانداروں کو 31 لاکھ کے جرمانے، چنیوٹ میں بھی 7 لاکھ کے جرمانے۔ ڈپٹی کمشنر محمد ریاض کا اسسٹنٹ کمشنر عائشہ یاسین کے ہمراہ سبزی اور فروٹ منڈی کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد کے جھنگ بازار میں منافع خور مافیا سرگرم، سبزی اور پھل فروش منمانی قیمتیں وصول کرنے لگے۔ کسی بھی اسٹال پر سرکاری ریٹ لسٹ موجود نہیں، شہری کہتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہ ہونے سے منافع خوروں کی چاندی ہو گئی۔ سمندری انتظامیہ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے سرگرم، انجمن تاجران اور سوشل ورکرز کے ساتھ مشترکہ اجلاس سے لاہ عمل طے۔ تاجروں نے حکومتی نرخوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ عید پر نئے نوٹوں کی خواہش بھی دم توڑ گئی، کورونا کے باعث اسٹیٹ بینک کا نئے نوٹوں کے اجراء سے انکار، نوٹیفیکیشن جاری، پابندی اسٹیٹ بینک کی کووڈ-19 کمیٹی کے سربراہ کی جانب سے کی گئی۔ کورونا کی جلد تشخیص کے لیے الائڈ ہسپتال فیصل آباد نے ایک اور مشین خرید لی، زیادہ سے زیادہ مریضوں کو جلد سہولیات مل سکیں گی۔ ایم ایس ڈاکٹر خرم الطاف کہتے ہیں ایک مشین خراب ہونے پر دوسری موجود ہوگی، مینول مشین کو آٹومیٹک کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ الائڈ ہسپتال کے ڈاکٹر میں کورونا وائرس کی تشخیص، ہسپتال انتظامیہ کے وارڈ کے دیگر عملے کے ٹیسٹ کرانے کا بھی فیصلہ۔ چنیوٹ میں کورونا کے مزید 3 مریض سامنے آ گئے، اسلامیہ ہسپتال کے 3 سٹاف ممبرز کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا۔ بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانے کا سلسلہ جاری، دبئی سے پرواز PK 8226 147 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچی، 112 مسافر قرنطینہ پارس سینٹر، 28 ہوٹل راجون اور 7 ہوٹل 1D گراؤنڈ شفٹ، دوسری پرواز ایئرپورٹ پہنچ گئی۔ بچیانہ چک 570 کا ضعیف العمر محمد حنیف بے روزگاری سے پریشان، اسعاد کے فلک پروگرام سے مستفید نہ ہو سکا، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، وسائل اتنے نہیں، محمد حنیف نے امداد کی اپیل کر دی۔ شورکوٹ میں ڈرائیورز ٹرانسپورٹ بند ہونے سے پریشان، لاک ڈاؤن کے باعث روزگار بند ہے، نوبت فاقوں تک آ گئی ہے، حکومت امدادی پیکج کا اعلان کرے، ڈرائیورز کی دہائی۔ چیمبر آف کامرس اور تاجر تنظیموں کی SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کی اجازت طلب، صدر چیمبر رانا سکندری اعظم کہتے ہیں تاجر 9 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کو جاری رکھنے کے متحمل نہیں، حکومت تاجروں کو دکانیں کھولنے کی اجازت دے۔ کورونا وائرس کے پیش نظر لاک ڈاؤن سے چھوٹے تاجروں کو مشکلات، بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، چھوٹا تاجر سب سے زیادہ پریشان ہے، SOPs کے تحت مارکیٹیں کھولنے کی اجازت دی جائے، انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا حکومت سے مطالبہ۔ لاک ڈاؤن کے باعث کپڑے کی دکانیں بند، گوجرا کے درزی کاروبار نہ چلنے سے پریشان، گاہک کو کپڑا نہیں مل رہا، کام کیسے چلائے گا،
سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں، بل اور کرائے کی ادائیگی کیسے کریں؟ درزیوں کو فکر لگ گئی۔ کورونا ایمرجنسی جنگ میں مووی میکر بھی شدید پریشان، 50 سے زائد دکانیں بند، 100 سے زائد دہاڑی دار بے روزگار ہو گئے، سرمایہ نہیں، متبادل کام بھی نہیں کر سکتے، دکانداروں کی حکومت سے امداد کی اپیل۔ فیسکو کے دعوے ہی رہے، چنیوٹ شہر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہونے لگی، افطاری کے وقت بجلی جانے پر شہری پریشان۔ ٹیکس ریفنڈز میں میرٹ اور شفافیت یقینی بنانے کا عزم، ایف بی آر افسران وکلاء کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے، حکام نے ہدایات جاری کر دی، بے ضابطگی اور شکایت پر متعلقہ افسران کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ کورونا وائرس کے پیش نظر ٹائیگر فورس کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ، مستحق افراد کی نشاندہی اور راشن کی تقسیم میں خدمت لی جائے گی، صدر فیصل آباد میں رجسٹرڈ 12,000 ٹائیگرز کی تربیت، اسسٹنٹ کمشنر عمر مقبول نے جوانوں کو سراہا۔ جنگ میں گندم خریداری مہم زور و شور سے جاری، کاشتکاروں نے 20 لاکھ سے زائد باردانہ وصول کیا، 7 لاکھ سے زائد بوریاں خرید لی گئیں، چنیوٹ میں 3,81,000 بوری جاری، 1,71,000 بوریاں خرید لی گئی، صوبہ ٹیکسی میں بھی 24,863 بوری گندم خرید لی گئی۔ فیصل آباد میں کھیت خشک ہونے پر گندم کی کٹائی دوبارہ شروع، گزشتہ روز بارش کے باعث کٹائی متاثر ہوئی۔ گندم ایک ضلع سے دوسرا ضلع میں لے جانے پر پابندی کی خلاف ورزی، جنگ میں 5 مقدمات درج، 1,000 بوریاں تحویل میں لے لی گئیں۔ محکمہ زراعت چنیوٹ کا گندم پیداواری مقابلہ، لالیہ کے کاشتکار محمد علی نے میدان مار لیا، سب سے زیادہ 60 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی، پہلے 3 پوزیشن ہولڈرز کو 3, 2 اور 1 لاکھ روپے نقد انعام دیا گیا۔ یونین کونسل ختم، مقامی حکومتیں قائم کر دی گئی، فیصل آباد کے یو سی سیکریٹریز بھی پیرنٹس محکموں میں واپس چلے گئے، سامان کی فہرست ریکارڈ کے ساتھ حوالے کر دی، اب پیدائش اموات، نکاح و طلاق کے سرٹیفکیٹ مقامی حکومتیں جاری کریں گی۔ چک جھمرا 192 میں شوہر کی قاتل بیوی پکڑی گئی، اعتراف نے جرم کر لیا، پولیس کے مطابق خاتون نے جھگڑا کر کے گھر چھوڑنے کا ڈرامہ رچایا، ملزمہ نے ساتھی کے ساتھ مل کر شوہر کو قتل کیا، لاش کھیتوں میں دبا دی۔ ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اللہ گوندل کی ریجن بھر میں جیلوں کی انسپیکشن، جیل میں ملنے والے کھانے کی مقدار اور معیار کو چیک کیا، سپرنٹینڈنٹس کو قیدیوں کی صحت و تربیت پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ سرکاری اسکول انسداد، ڈینگی اور صفائی ستھرائی کے لیے کھول دیے گئے، گھاس کی کاٹ چھانٹ ہوگی، کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے گا، اسکول سربراہان اور نان ٹیچنگ اسٹاف حاضر رہے گا، کورونا سے بچاؤ کے لیے ایس او پیز پر عمل درآمد لازم قرار۔ محکمہ تعلیم کو ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز کا خیال آ ہی گیا، کئی سال سے زیر التواء محکمانہ ترقیوں کی ابتدائی لسٹیں جاری، فیصل آباد کے 62 اساتذہ سیکنڈری اسکول ٹیچرز کے لیے اہل قرار، سینیورٹی لسٹیں تصدیق کرنے کی ذمہ داری اسکول سربراہان کے سپرد۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا میٹرک اور انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے کتابوں کی ترسیل اور امتحانات کا شیڈول جاری، داخلوں کی تصدیق 15 مئی تک کی جائے گی، 30 مئی تک کتابیں بھجوائی جائیں گی، 1 ستمبر سے پہلے سیمسٹر کے امتحانات ہوں گے۔ بیت المال کے زیر اہتمام چلنے والا ادارہ دارالاحساس میں رقوم کی فراہمی، 72 یتیم بچوں میں 11,000 فی کس تقسیم کیے گئے، کورونا سے بچاؤ کے لیے بچوں کو ان کے گھر پہنچایا گیا۔ انڈسٹریل سٹی میں سیکیورٹی نظام میں بہتری، سیکیورٹی سٹاف کو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں دے دی گئیں، چیئرمین فیڈمے کاشف اشفاق کہتے ہیں سیف سٹی پروجیکٹ بھی جلد شروع کر دیا جائے گا۔ 4 مئی آگ بجھانے والے فائر فائٹرز کے نام، جنگ میں ڈی او ایمرجنسی علی حسین کی قیادت میں ریسکیو کا فلیگ مارچ، آگ بجھاتے ہوئے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام پیش کیا۔ اور
اور پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے تقریب۔ ڈویژن صدر آصف رضا قادری نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت مبارکہ پر روشنی ڈالی۔